السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ آئیے آج سنتے ہیں اس مجرم کی کہانی جو جرائم کی دنیا میں پہلے ہی ایک درجن ریکارڈ قائم کر چکا تھا۔ 13واں ریکارڈ۔ مجھے تعلیم ختم کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر ابھی تک میں نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھ پر تو ایک ہی دھن سوار تھی، مصنفہ بننے کی، اور اپنی پہلی تصنیف کے لیے مجھے موضوع کی تلاش تھی۔ انہی دنوں میں نے اخبار میں ایک ایسے مجرم کی رہائی کی خبر پڑھی جو 20 سال بعد رہا ہو رہا تھا، مگر یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ جرائم کی دنیا میں اس نے 12 ریکارڈ قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک قائم تھے۔ پہلی تصنیف کے لیے یہ اچھا خاصا موضوع تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے جیل کے پتے پر ایمرسن ایڈ میسن کو خط لکھا کہ میں اس کے کارناموں کو کتاب کی شکل دوں گی، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس کا 25% اسے ملے گا۔ لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے ابھی تک کوئی ناشر تلاش نہیں کیا تھا جو ایک سابق مجرم کے بارے میں ایک مستقبل کی مصنفہ کی کتاب شائع کرے گا، اور اس وقت میں اسی کا استقبال کرنے کے لیے جیل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں طویل سفر کر کے آئی تھی، اور میسن کی اس خواہش کے مطابق اسے لے کر ایڈگر ٹاؤن جانا تھا، جو کافی فاصلے پر تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے پہچان بھی پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ میں نے تو 20 برس پرانے اخبار کے زرد صفحات پر اس کی دھندلی سی تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر میں وہ 50 برس کی عمر میں اچھا خاصا جوان نظر آ رہا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھی کہ وہ جیل کے دروازے سے باہر نکلا۔ جیل کے 20 برسوں نے اس میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی 20 برس پرانی تصویر جیسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا سوٹ کیس تھا، اور دوسرے ہاتھ میں میرا لکھا ہوا خط۔ وہ سوٹ کیس جھلاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے قریب آ کر رک گیا اور پوچھنے لگا، مس لورا؟ میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے لیے اپنی کار کا دروازہ کھولا۔ اس نے سوٹ کیس پچھلی نشست پر رکھا۔ اگلی نشست پر جم کر بیٹھنے کے بعد اس نے سیٹ بیلٹ باندھا، پھر اپنی ٹائی کو ڈھیلی کر کے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کی بھویں اور سر کے بال سفید ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد اور ہونٹوں کے کناروں پر ایسی شکنیں تھیں جیسے وہ مسکرا رہا ہو، اور جب وہ میری طرف دیکھ کر واقعی مسکرایا تو یہ شکنیں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ اس کی گلابی رنگت اس کی رنگت گلابی گلابی تھی۔ اس کے بالوں کے شیڈ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان کی رنگت کبھی گہری سرخ رہی ہوگی۔ وہ بھی مشکل سے 50 سال کا لگتا تھا۔ 50 سالہ بوڑھا نہیں، 50 سالہ جوان۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایڈگر ٹاؤن لے کر جا رہی ہو، اس نے اطمینان کی سانس لینے کے بعد کہا۔ میں بس میں لمبے سفر کی تکلیف اور خرچ دونوں سے بچ جاؤں گا، اور ہاں، مجھ پر کوئی ایسی قانونی پابندی نہیں کہ میں تمہیں اپنی مہموں کے واقعات نہ سنا سکوں۔ میں کتاب لکھنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ تو چلو بتاؤ، تم کہاں سے میری داستان شروع کرنا چاہتی ہو؟ ابتدا سے، اس وقت سے جب تم نے پہلے جرم کا ارتکاب کیا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں نے ایک لہجے کے لیے سڑک سے نظر ہٹا کر میسن کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ کچھ افسردہ، کچھ فکرمند سا لگا۔ پھر اس نے بدن جھاڑ کر کندھے اچکا کر مجھے مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلا جرم کرنے کا خیال مجھے ان دنوں آیا جب میں یتیم خانے میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ مجھے اپنی ماں کی شکل و صورت بھی یاد نہیں، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کون تھی۔ پھر میرا باپ ایک میوزیم کی چھت سے پھسل کر گرا اور مر گیا، اور مجھے یتیم خانے میں داخل کر دیا گیا۔ میری عمر 9 سال تھی، وہ کہہ رہا تھا۔ تمہارے والد میوزیم کی چھت پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ فرار ہونے کی کوشش فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک شوکیس سے مرغی کے انڈے کے برابر یاقوت چرایا تھا جو ان کی لاش کی تلاشی پر برآمد ہو گیا تھا، میسن نے بتایا۔ ان لوگوں نے 9 برس کی عمر میں تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ تم ایک چور کے بیٹے ہو، اور وہ چوری کرتے ہوئے ہلاک ہوا تھا؟ اس احمقانہ حرکت پر میرا غصہ میری آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ہاں، اس نے سر اوپر سے نیچے ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ لوگ مجھے عبرت دلا کر نیکی کے راستے پر ڈال رہے تھے، میسن نے کہا۔ اور تم نیکی کے راستے پر چل پڑے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ الٹا اثر ہوا۔ دنیا میں لے دے کے باپ ہی تو میرا سرمایہ تھا، اسی کے حوالے سے تو میری شناخت ہونی تھی۔ جب ان لوگوں نے میرے باپ کا ذکر نفرت اور حقارت سے کیا تو میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ میں ان کی آواز میں آواز ملا کر خود اپنے باپ کو ذلیل و حقیر مان لوں اور اس کا اعتراف کروں، یا پھر میں اسے ہیرو بنا ڈالوں۔ میں نے اسے اپنا ہیرو بنا لیا اور اس کی یاد میں 1 درجن ریکارڈ جرائم قائم کیے، میسن نے کہا۔ اس کے لب و لہجے اور الفاظ کے انتخاب سے لگتا تھا کہ وہ جیل میں مطالعہ کرتا رہا ہے
اور اپنی بات میں وہ گہرائی پیدا کرنا جانتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ تمہارا پہلا ریکارڈ کیا تھا؟ میں گفتگو کو اسی نہج پر رکھنا چاہتی تھی جو آگے چل کر میرے لیے ڈالروں میں ڈھل سکے۔ یہ پہلی جنگ عظیم سے کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے۔ میں مغربی ریاستوں میں گھوما کرتا تھا اور مویشیوں کے پورے پورے گلے چوری کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے کئی آدمی ملازم رکھے ہوئے تھے اور ٹرکوں کا ایک پورا کانوائے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ان دنوں میں نہ سڑکیں اتنی اچھی تھیں، نہ ہی ٹرانسپورٹ کی آج جیسی سہولتیں میسر تھیں۔ اس کے باوجود میں نے 3 ماہ کے اندر اندر 30,000 مویشی شکاگو کے باڑے والوں کے ہاتھ بیچ دیے، میسن نے بتایا۔ اچھا، اس کے بعد؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے زمین کی ہیرا پھیری کی۔ فلوریڈا میں لوگ خلیجی میکسیکو میں سرکاری زمینوں کی غیر قانونی فروخت کے قصے سناتے ہیں، حالانکہ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے یہ کارنامہ واقعی سر انجام دیا تھا، میسن بولا۔ اس کے بعد؟ میں نے پھر کہا۔ ریس، گھوڑوں کی ریس۔ میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو مسلسل 5 دن تک ہر روز 8 ریسوں میں اپنی پسند کے گھوڑوں کو جتواتا رہا۔ ایسا ہیر پھیر آج تک کوئی اور نہ کر سکا، میسن بولا۔ میں نے خود ایک سگریٹ جلایا اور پیکٹ میسن کو پیش کیا۔ اسے مسکرا کر میرا ہاتھ پرے کر دیا اور بولا، میں کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوں، یعنی اب نہیں ہوں، وہ بولا۔ میں نے ایک کہکہا لگایا اور کہا، لیکن تمہیں تو ساری بری لتیں لگی ہوئی تھیں۔ میری تحقیق کے مطابق تم نے جرائم کے ایسے 12 ریکارڈ قائم کیے ہیں جو ابھی تک کوئی توڑ نہ سکا، میں بولی۔ تو اس لیے تم مجھ پر کتاب لکھنا چاہتی ہو، ہیں؟ اس نے کہا۔ مگر یہ ایک اچھی کتاب ہوگی اور اس کی آمدنی کا 25% تمہیں ملے گا۔ میسن سے یہ کہتے ہوئے یہ حساب لگاتی رہی کہ اگر سستے ایڈیشن چھاپنے والا کوئی ناشر میری کتاب شائع کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ کتاب 2 سے 3 ہفتوں میں مکمل ہو جائے تو اخراجات نکال کر مجھے اپنی محنت کا معقول معاوضہ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میسن جلد از جلد اپنے تمام کارناموں سے مجھے آگاہ کر دے۔ یہی سوچ کر میں نے بات بڑھائی۔ ہاں، وہ تمہاری بیویوں والا قصہ؟ کیوں؟ میری بیویوں کو کیا ہوا؟ میسن نے کہا۔ عام خیال یہ ہے کہ تمہیں عورتوں سے نفرت ہے، میں نے کہا۔ اس نے بڑی زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں 12 بیویوں کا شوہر رہا ہوں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، مجھے عورت سے بڑا پیار ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ میں جب بھی جیل جاتا تو اس وقت موجود بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا، پھر باہر آ کر مجھے ایک نئی بیوی تلاش کرنی پڑتی۔ مگر یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، خود یہاں امریکہ میں لوگ اس سے زیادہ شادیاں کر چکے ہیں، میسن نے کہا۔ میں اس کے ہر ریکارڈ سے واقف تھی، ان میں سے بعض تو مثلاً اغوا اور جواہرات پر ڈاکہ تو ایسے جرائم ہیں کہ اب بھی پولیس کے حلقوں میں خوف اور دہشت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ ان واقعات کو 20 اور 30 برس بیت چکے ہیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ بحری قزاقی والا کارنامہ پسند تھا، اور لنچ کے لیے رکنے سے پہلے اس نے ان تمام واقعات کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتا دیں۔ لنچ پر گفتگو کا سلسلہ چلا تو ماضی سے ہوتا ہوا مستقبل تک آ گیا۔ ایڈ میسن نے بتایا کہ وہ ایڈگر ٹاؤن اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار خریدا ہوا ہے۔ اس کے پاس اس کے آخری وکیل کی نظروں سے بچ رہنے والی کچھ رقم تھی اور کچھ بچت اس نے جیل کی فیکٹری میں 20 سال تک کام کر کے کی تھی۔ کاروبار؟ کیسا کاروبار؟ یہ پوچھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے اعلیٰ پائے کا مجرم کیا کاروبار کرے گا۔ ایک بیکری ہے، اس نے فخریہ انداز میں بتایا۔ جب میں فوج میں تھا تو پیسٹریاں بنایا کرتا تھا، میں بہت اچھی پیسٹریاں بناتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں میری وہ مہارت اب بھی باقی ہے یا نہیں، چنانچہ میں نے بیکری کھول لی۔ اس بیکری کے حکم میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں چاہوں تو چند ہفتے اس کے پاس رہ سکتی ہوں۔ پہلے تو میں ہچکچائی، پھر سوچا کہ ایڈ میسن تو 72 سال کا ہو چکا ہے، مجھے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی کمرے کا تالا مضبوط تھا، پھر اس میں دوہرا فائدہ تھا، ایک تو یہ کہ موٹیل کے کمرے کا کرایہ بچ جاتا، دوسرے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزار کر اپنا کام جلد ختم کر سکتی تھی۔ میں نے پیشکش قبول کر لی۔ وہ اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم کر سوالات کرتی اور نوٹس بناتی رہتی۔ ہم علیحدہ صرف اس وقت ہوتے جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا، یا پھر شام کو اس وقت چھڑی اٹھا کر ٹہلنے نکل جاتا جبکہ میل ٹرین شہر سے گزرنے والی ہوتی۔ بقول میسن کی ٹہلنے کی عادت تو اس نے جیل میں بھی ترک نہیں کی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اپنی کتاب کے مسودے پر کام کرتی رہتی تھی۔ وہ تھا بڑا عجیب آدمی، یہ تو مجھے توقع تھی کہ وہ بہت خوش مزاج ہوگا، طبیعت میں بڑا جولانی ہوگا۔ یہ بڑی فطری سی بات تھی۔ تازہ رہا ہونے والا ہر قیدی خوش ہوتا ہے،
لیکن میسن کی جولانی اور بلند حوصلے دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ اپنے روشن مستقبل کے تذکرے کرتا رہتا تھا۔ کسی کی برائی کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ کسی چیز، کسی فرد سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ جیل اور اس کے عملے تک کی برائی نہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن سڑک پر چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا سکہ مل گیا۔ اس نے وہ سکہ اٹھا کر مجھے یوں دکھایا جیسے اسے کوئی ہیرا مل گیا ہو۔ بانچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، خوش نصیبی ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ وہ برے وقتوں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور اسے گولی مار کر جیل کی دیوار سے نیچے گرا لیا گیا تھا۔ نہ ہی کبھی وہ قصہ سنایا جب ایک پرجوش شوہر نے رکابت میں اسے اٹھا کر دوسری منزل کی کھڑکی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ کبھی اس حقیقت کو بھی موضوع گفتگو نہیں بنایا تھا کہ اس کی عمر کے 73 برسوں میں سے 45 جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے ہیں۔ وہ ہمیشہ اچھے وقتوں اور اچھی چیزوں کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں نے کتاب مکمل کر لی۔ اس کا عنوان میں نے ریڈ میسن کے ریکارڈ منتخب کیا۔ میں نے اس کے 12 باب بنائے، ہر باب میں ایک ریکارڈ کا ذکر کیا۔ ہر باب مسودے کے 20 صفحات پر مشتمل تھا اور پوری کتاب 60,000 الفاظ پر مشتمل تھی۔ سستے ایڈیشن کے لیے یہ ضخامت کافی تھی۔ لکھنے کے دوران میں اس بات کی قائل ہوتی گئی کہ میسن کی غیر معمولی جرأت کے پیچھے اس کا داخلی مزاحمتی میکانزم کام کر رہا ہے۔ وہ مذاق کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا کرتا ہے۔ اسے جتنا گہرا صدمہ پہنچے وہ اتنا ہی اونچا کہا لگاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے 12 کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ اس کی زندگی کے بہترین سال کچھ اتنے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے، مگر وہ ایک ہار نہ ماننے والا اور فولادی قوت ارادی کا آدمی بن کر ابھرا تھا۔ وہ اپنے قول کا پکا تھا، دھمکی ہو یا وعدہ، اس نے ہمیشہ اس کی تکمیل کی۔ اور جو کتاب میں لکھ رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ 1 درجن ریکارڈ قائم کرنے کی اس کی خواہش کی تکمیل آسانی سے نہیں ہوئی۔ لیکن میسن ایسا آدمی تھا جو قیمت کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اسے صرف نتائج حاصل کرنے سے دلچسپی تھی۔ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے ایڈگر ٹاؤن بہت ہی نامناسب جگہ لگتی تھی۔ کم از کم میرا تو یہی خیال تھا۔ یہ 10,000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا خوابزدہ شہر تھا۔ درجن بھر دکانوں، ایک سینما ہال اور ہائی وے کے کنارے موٹیل کے علاوہ اس شہر میں دیکھنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں تو میل ٹرین بھی صرف اسی وقت رکتی تھی جب کسی مسافر کو اترنا ہوتا یا اسٹیشن ماسٹر اشارہ دیتا کہ کوئی مسافر سوار ہونے والا ہے۔ ایڈ میسن کی جو تصویر میرے ذہن میں تھی، اس میں اور اس شہر میں کوئی موازنیت نہیں تھی، مگر مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ میں نے آج ہی 12واں باب مکمل کیا جو ریاست میساچوسٹس میں بختربند گاڑیوں کے ڈاکے کے واقعے سے متعلق تھا۔ میں اپنے منصوبے کی تکمیل پر بہت خوش تھی۔ میں اپارٹمنٹ سے نکلی اور بیکری کی ٹھنڈی بھٹیوں کے پاس گزرتی ہوئی دکان پر پہنچی۔ ایڈ ایک گاہک کو نمٹا رہا تھا۔ کتاب مکمل ہو گئی، میں نے اعلان کیا۔ وہ ایک نوجوان خاتون جس کی بغل میں بچہ تھا کہ تھیلے میں پیسٹریاں ڈال رہا تھا۔ اچھا، مکمل ہو گئی؟ اس نے اپنی مخصوص شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تھیلا بھرتا رہا مگر میری طرف سے نگاہ نہیں ہٹائی۔ اس نے پیسٹریاں گننی ختم کی تو میرے کانوں میں میل ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی تو میں ایڈ میسن سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب یہ کتاب شائع ہوگی تو مجھے اپنی اس پہلی کوشش پر بے پناہ مقبولیت حاصل ہوگی۔ انہیں خوش کن خیالات میں الجھی ہوئی میں اسٹیشن پر پہنچی۔ میل ٹرین روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئی۔ اگلے 2 ہفتے میں ناشروں سے معاملات طے کرنے میں الجھی رہی۔ کافی جد و جہد کے بعد جان اینڈ جیک نامی پبلشر کو معقول شرائط کے ساتھ اس کتاب کی اشاعت کے لیے تیار ہو گئے اور چند ہی روز میں قانونی معاملات بھی طے پا گئے۔ قانونی معاہدے پر دستخط کر کے جب میں گھر پہنچی تو بے حد مسرور تھی۔ اسی خوشی کے عالم میں نے اپنا پسندیدہ ریکارڈ لگایا اور ہلکی ہلکی موسیقی کی لہروں پر تھرکتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ اچانک کال بیل کی آواز سے میں چونکی۔ دوڑ کر دروازے پر پہنچی تو پوسٹ مین نے میری جانب ایک پیکٹ بڑھا دیا۔ یہ پیکٹ مسٹر ایڈ میسن کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ پیکٹ لے کر میں نے جلدی جلدی کھولا۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے دھڑکنے لگا۔ پیکٹ میں سے جو چیز برآمد ہوئی وہ خوبصورت سرور کی ایک کتاب تھی جس کا عنوان تھا مجرم کے اعترافات۔ یہ خود نوشت مشہور زمانہ مجرم ایڈ میسن کی 12 حیرت انگیز ریکارڈ جرائم پر مشتمل تھی جسے مصنف نے جیل سے رہائی کے بعد قلم بند کیا تھا۔
کتاب کے دیباچے میں مصنف نے مس لورا نامی ایک لڑکی کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے مصنف میں ان حیرتناک واقعات کو قلم بند کرنے کی تحریک پیدا کی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کتاب کا ایک ایک لفظ میرا اپنا تحریر کردہ تھا جو اب خود میرا منہ چڑھا رہا تھا، اور یہ کتاب مشہور پبلشر مائک شین کے زیر اہتمام شائع کی گئی تھی۔